بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ واصحابہ. ذہن میں رکھیں ہر نعمت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے، آپ کے واسطے، آپ کے وسیلے، ٹھیک ہے جی ہر نعمت رب کی جانب سے، رب کی عطا، اس لیے شکر خدا بندی ضروری، اور حضور کے صدقے، حضور کے واسطے، حضور کے وسیلے تو شکر مصطفی بھی ضروری. شکر خدا بندی میں حمد و ثنا کی، جی شکر مصطفی میں درود و سلام پڑھا. جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ملنے والی ہر نعمت وہ آل پاک اور اصحاب کے ذریعے سے ہے. بالخصوص بات کریں نعمت دین، نعمت علم، نعمت ایمان. آپ غور کریں قرآن تو رب نے حضور علیہ وآلہ صلاۃ والسلام کی ذات والا پہ اتارا. جی آپ تو نہیں تھے نا اس دور میں، آپ تک کیسے پہنچا؟ اگر صحابہ روایت نہ کرتے پہنچتا؟ نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی روایات صحابہ نہ کرتے تو آپ تک پہنچتی؟ نہیں. تو لہٰذا دین رب نے حضور کو دیا، حضور کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، بعد والوں تک پہنچا تو صحابہ کے واسطے سے. جی 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 اس عالم تک پہنچا حضور کے ذریعے، اور حضور سے بعد والوں تک پہنچا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان کے ذریعے. جی تو جیسے شکر خدا بندی ضروری، شکر مصطفی ضروری، ایسے ہی شکر آل و اصحاب ضروری. جی یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آل و اصحاب پہ درود بھیجا کیوں، یہ متن پہ تقریر ہو رہی ہے. جی حضور پر درود ہو گیا، آل و اصحاب پہ کیوں؟ تو بات یہ کہ نعمت ہر ایک رب کی عطا، رب کی عطا سے، جی لیکن حضور کے ذریعے واسطے وسیلے، اور حضور سے نعمت دین، نعمت ایمان، نعمت قرآن، نعمت شریعت ہم تک پہنچی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان کے واسطے سے. اس لیے شکر خدا بندی ضروری، شکر مصطفی ضروری، شکر آل و اصحاب ضروری. جی شکر خدا بندی کے لیے حمد و ثنا کی، شکر مصطفی کے لیے درود و سلام پیش کیا، شکر آل و اصحاب کے لیے وعلی آلہ وصحبہ کا. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی اتنی بات آئی آپ کی ذہن میں؟ جی ٹھیک ہو گیا. ایک اور چیز سمجھیں اور توجہ سے، یہ ہم نے مجموعی بات کی آل و اصحاب کی. یہ جو بات ہم نے کی ہے بھئی آل و اصحاب پہ درود کو پیش کیا، یہ مجموعی آل و اصحاب کی ہم نے بات کی. اب غور کریں خاص طور پہ آل پاک، اس پہ آپ غور کریے گا. جی حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جب یہ مقدسہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلموا تسلیما. ٹھیک ہے. جی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سلام کا تو ہم کو پتہ ہے، جی نماز میں پڑھتے تھے نا، جی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ سلام کا ہم کو پتہ ہے، جی کیف نصلی علیک، رب نے دو حکم دیے نا، صلو علیہ، سلموا. جی تو سلموا کا تو ہم کو پتہ ہے، سلو کیسے کریں؟ یہ صحابہ سوال کر رہے ہیں. جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب بات پہ کرو توجہ اور غور. رب نے فرمایا صلو علیہ، حضور پہ درود بھیجو. جی. صحابہ نے عرض کی کیفا نصلی علیکا، آپ پہ کیسے بھیجیں؟ جی. رب نے فرمایا حضور پہ بھیجو. صحابہ نے بھی پوچھا آپ پر کیسے بھیجیں؟ حضور نے فرمایا مجھ پر یوں بھیجو، مجھ پر درود یوں بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. توجہ ہے؟ جی. سوال کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ پر اور آپ کی آل پہ کیسے بھیجیں. جی. رب کا حکم یہ نہیں ہے کہ صلو علیہ وعلی آلہ، حضور پر اور حضور کی آل پر. رب کا حکم یہ نہیں ہے. جی. رب کا حکم ہے حضور پر. صحابی کا سوال ہے آپ پر کیسے بھیجیں. حضور نے جواب میں فرمایا قولو اللہم صلی، حدیث صحیح ہے. جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی. رب نے کہا حضور پر، صحابی نے پوچھا آپ پر، حضور نے جواب میں فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم مجھ پر درود یوں بھیجو، کہو اے اللہ مصطفیٰ کریم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما. جی. توجہ ہے آپ کی؟ جی. مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضور پر درود یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے آل پاک پر بھیجا جائے. جی. نہیں سمجھے؟ جی. حضور پر درود کیا ہے؟ حضور پر درود یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کے آل پاک پر درود بھیجا جائے. جی. بات سمجھے؟ جی. کیونکہ رب کا حکم بھی یہ تھا، سوال بھی اسی بارے میں تھا، تو جواب میں حضور کا فرمانا سوال ہو آپ پر کیسے بھیجیں. جی. حضور نے فرمایا مجھ پر یوں درود بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آل پاک پر جو درود ہے یہ الگ نہیں ہے. جی. یہ درود بر مصطفیٰ کا تتمہ ہے. جی. یہ درود بر مصطفیٰ کا تتمہ ہے. حضور نے ایک حقیقت شرعیہ کا بیان کر دیا. جی. درود کی حقیقت شرعیہ کیا ہے؟ درود کی حقیقت شرعیہ یہ ہے کہ حضور پر درود، حضور کی آل پاک پر درود. ٹھیک ہے؟ جی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اس لیے شارع نے حضور پر بھی درود بھیجا تو حضور کی آل پر بھی درود بھیجا. جی. یہ فقط آل کی بات کی میں نے پہلے سوال میں، پہلی گفتگو میں آل و صاحب دونوں کی بات کی. جی. آپ بات سمجھو نہیں؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی. پہلا یہ تھا کہ بھئی نعمت جو ایمان کی، قرآن کی، شریعت کی ہم تک پہنچی ہے وہ آل و صاحب کے واسطے سے پہنچی ہے. اس وجہ سے آل و صاحب پر درود. دوسری جو وجہ بیان کی اس کا حاصل یہ ہے کہ آل پاک پر جو درود ہے وہ درود بر مصطفیٰ کا تتمہ ہے. جی. کیونکہ حضور نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ پر کیسے کیف نصلی علیکا، آپ پر درود کیسے بھیجیں، جی. اس کا جواب یہ دیا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو معلوم پڑا کہ آل پر جو درود ہے وہ درود بر مصطفیٰ کا تتمہ ہے. جی. بغیر تتمہ کی شے ناقص ہوتی ہے. جی. لہٰذا اگر شے تام، درود تام بھیجنا ہے تو اس میں حضور کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، حضور کے آل پاک کا ذکر بھی کرنا پڑے گا. جی. اس لیے مصنف نے حضور کا بھی ذکر کیا، حضور کے بعد حضور کے آل پاک کا بھی ذکر کیا. اتنی بات سمجھی؟ جی. اب یہاں سے میں یہ بھی تنبیہ کروں گا کہ یہ جو جاہل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آل پاک کا ذکر نہ بھی کرو تو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی. جی. تو اس جاہل کو پیسے نے بٹھایا ٹی وی پہ. ٹھیک ہے؟ جی. اس جاہل کو درود کی حقیقت شرعیہ کی خبر نہیں. بات میری سمجھ رہے ہو؟ جی. آپ بات پہ غور کرنا. نماز اس کی ایک حقیقت شرعیہ ہے. جی. ٹھیک ہے؟
نماز کے اندر جتنے بھی افعال ہیں سارے ارکان نہیں ہیں، جی سارے فرائض نہیں ہیں، جی یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، جی لیکن اگر کوئی آپ سے کوئی پوچھے، آپ حنفی ہو نا، آپ کے نزدیک نماز کے اندر درود پاک پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر کوئی شخص درود پاک نہیں پڑھتا تو تمہارے نزدیک نماز بھلے ناقص ہے لیکن ہو جاتی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ رکوع کی تسبیحات نہیں پڑھتا، نماز ناقص سے ہو جاتی ہے، جی سجود کی تسبیحات نہیں پڑھتا، نماز ناقص سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا بھی نہ پڑھی، فاتحہ شروع کی، ٹھیک ہے، اور 7 سورت ملائی، اور رکوع سجدے میں جاتے ہوئے کی تکبیرات بھی نہیں کہی، خالی فرائض پورے کر دی اس نے، چلو واجبات بھی پورے کر دی، جی نماز بھلے ناقص ہے لیکن ہو جاتی ہے۔ جی لیکن کیا آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھئی میں نماز میں رکوع بھی تسبیحات نہ کروں، سجدے کی تسبیحات بھی نہ کروں، اور آخر میں درود پاک بھی نہ پڑھوں، فلاں کام بھی نہ کروں، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ کے نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو کیا آپ کا یہ جواب درست ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھئی اب ایک جاہل نے ایک بڑ مار دی، کیونکہ یہ بڑ مارنے کے اس کو پیسے ملتے ہیں ظالم کو، جی ٹھیک ہے؟ تو اب اس جاہل مرید جو پڑے ہوئے بھی ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں، وہ جی کون سا آل پاک کا ذکر اس کے اندر فرض ہے؟ جی جی تو یہ جہالت کے ذریعے دفاع کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ نماز ایک حقیقت شرعی ہے، روزہ ایک حقیقت شرعی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام تر جو افعال ہیں عبادات بدنیہ کے اندر، تمام تر افعال وہ فرائض اور جو ارکان ہیں ان کا درجہ نہیں رکھتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کا جواب یوں دیں، ورنہ دیں نا جی، آپ درود پاک کے اندر سے آل کو کیوں نکال رہے ہو؟ اگر آپ کے دل میں کوئی خرابی نہیں ہے تو آپ آل ہی کو کیوں نکال رہے ہو؟ جی آپ نماز کے بارے میں تبصرہ کرو جی، ٹھیک ہے، نماز شروع کرو، تکبیر تحریمہ کہو، اچھا حنفیوں کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ کچھ اور کہہ لیجیے، نماز جب بھی شروع ہو جاتی ہے، جی ٹھیک ہے جی بھائی تکبیر تحریمہ بھی ضروری نہیں ہے، آپ کچھ اور کہہ لو، چلو بھائی اگر تکبیر تحریمہ واجب ہے تو ثنا رہنے دو، ٹھیک ہے، جی ثنا رہنے دو، سورہ فاتحہ پڑھو، 3 آیتیں ملاؤ، رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر رہنے دو، تسبیحات رہنے دو، اٹھتے ہوئے جو ہے نا وہ سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد رہنے دو، سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر رہنے دو، سجدے کی تسبیحات رہنے دو، اٹھتے ہوئے کی تکبیر رہنے دو۔ یہ مسئلہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کیا یہ سارے یہ فرائض ہیں نماز کے؟ نہیں، جی لیکن نماز ایک حقیقت شرعی ہے، آپ اس کا حلیہ کیوں بگاڑنا چاہتے ہیں؟ یہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ حلیہ نہیں بگاڑیں گے، حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں درود پاک کا، جی بات سمجھے؟ جی اور اس سے بھی اس وقت آل کو نکال کے، جی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کی بدتینتی کی علامت ہے کہ آل پاک کا ذکر نکالنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں نا جی کیا دلیل ہے اس بات پر، کیا دلیل ہے اس بات پر کہ بھئی آل کو ہٹا دیے جائے تو کوئی حرج نہیں؟ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا درود کیسے بھیجیں، آپ پر کیسے بھیجیں، حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور نے اپنا اور آل پاک کا ذکر کر کے بتا دیا۔ حضور پر جو درود ہے آل پاک ساتھ ملے گی تو درود تام ہوگا، جی اس کے بغیر درود تام ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی آپ درود ناقص کی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ جی بات سمجھو نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ جی یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ دیکھیں ہمارے محدثین انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کیا کیا، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، آل کا ذکر نہیں کیا، جی یہ سوال ہوتا ہے، جی تو یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب حدیث پاک سامنے ہماری موجود ہے، ٹھیک ہے،
اب ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں بھئی ہم ان ہستیوں پر طعن نہ کریں، یہ کہہ سکتے ہیں، جی لیکن ہم اس حدیث کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیان کردہ درود کی جو حقیقت ہے ہم اسے کیسے چھوڑیں جب دلیل قائم ہے ہمارے سامنے؟ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی ہم چلیں ان پہ طعن نہیں کرتے، بزرگ ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ہم ان پہ طعن نہیں کرتے، ہم ان کے لیے کوئی عذر سمجھتے ہیں، جی لیکن ہم ان کے عمل کو دیکھ کر حدیث کو کیسے چھوڑیں؟ پہلی بات ٹھیک ہو گیا؟ جی دوسری بات یہ ہے کہ علماء اور محدثین ان کے پاس ایک عذر ہے، وہ عذر کیا ہے؟ وہ عذر سمجھیں۔ اصل میں جو دور بنو امیہ گزرا، دور بنو امیہ میں آل پاک کے ذکر کو پسند ہی نہیں کیا جاتا تھا، نفرت کی جاتی تھی، آپ سمجھ رہے ہو؟ جی یعنی ہماری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ علی نام جس کا سنا جاتا، اگر کوئی شخص علی نام رکھ دے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ علی نام کا، علی نام کا جو شخص ہے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یہ بات موجود ہے، جی سمجھے بات کو؟ جی اور پچھلے دن میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا زوری کی ہمشیرہ کا جی اور وہ جعفری کا۔ زوری کی ہمشیرہ نے خود زوری کے سامنے رقیہ نامی ہمشیرہ نے کہا بھی یہ فضائل چھپاتا ہے، جی یہ آل پاک کے فضائل چھپاتا ہے، سمجھے بات کو؟ اس طرح کے اور واقعات بھی ملتے ہیں۔ بعض اور روات حدیث سے محدثین ہیں، ان کو باقاعدہ روکا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ حدیثیں بیان نہ کریں۔ ابو معاویہ نامی ایک شخص ہے، اس نے روکا کہ بھئی آپ یہ حدیث بیان نہ کریں حضرت مولا کائنات کی شان میں کہ بھئی مولا کائنات قسیم نار ہے۔ تو جب ان سے کوئی پوچھنے کے لیے آیا، یہ حدیث سننے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا اس کو باہر نکالو کیونکہ یہ مجھے روکتا ہے مولا کائنات کی شان میں حدیث بیان کرنے سے۔ ایک نہیں متعدد واقعات ایسے موجود ہیں۔ جی اب آپ دیکھیں تاریخ بغداد میں یہاں تک موجود ہے، اسماعیل بن عیاش وہ روایت کرتے ہیں حریث بن عثمان کے بارے میں۔ حریث بن عثمان نے کیا کہا، بات پہ غور کرنا، یہ میں محدثین کا عذر پیش کر رہا ہوں، محدثین کے پاس عذر تھا، ان کی مجبوری تھی، بنو امیہ آل پاک کا ذکر سن نہیں سکتے تھے، جیسے آج کل یہ بنو امیہ کی مانوی اولاد جو ہے جی یہ نہیں سن پا رہے، جی ان کو ہر وہ بندہ رافضی نظر آتا ہے جو آل پاک کی بات کرے۔ جی 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 تو حریث بن عثمان نے کہا جی یہ جو حدیث ہے نا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، غور کرنا کہ تمہاری حیثیت میرے دربار میں وہ ہے جو حضرت موسیٰ کے دربار میں ہارون کی حیثیت تھی۔ جی حریث بن عثمان نے کہا یہ حدیث صحیح ہے لیکن سننے والے نے غلطی کی ہے۔ جی غلطی کیا کی ہے جی؟ اسماعیل بن عیاش کہتے ہیں میں نے حدیث سے کہا بھئی غلطی کیا کی ہے، تاریخ بغداد میں موجود ہے یہ۔ جی کہا غلطی یہ کی ہے کہ حضور نے حضرت علی سے کہا تھا کہ انت منی بمنزلت قارون من موسیٰ معاذ اللہ من ذلک، تیری میرے حیثیت دربار میں وہ حیثیت ہے جو موسیٰ کے دربار میں قارون کی حیثیت تھی۔ اسماعیل بن عیاش کہتے ہیں میں نے حریث سے کہا یہ تو نے کہاں سے سنا؟ اس نے ایک اموی خلیفہ کا نام لیا، کہا وہ ممبر پہ اس کو بیان کیا کرتا تھا، ممبر پہ چڑھ کے مولا کائنات کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ حضور نے مولا کائنات کو کہا انما انت منی بمنزلت قارون من موسیٰ، تو قارون کی مانند ہے معاذ اللہ من ذلک۔ یہ حالات رہے، ان حالات کی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت، میں سبق سے بات بہت دور چلی جائے گی، ضمنی طور پہ بیچ میں بات آ گئی، حضرت زید بن علی کو دیکھنے، امام حسین کو دیکھنے، حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پوتے، امام علی زین العابدین کے بیٹے حضرت زید بن علی، آپ کی تدفین کے بعد آپ کو قبر سے نکال کے آپ کا سر کاٹ کے آپ کے بدن کو جو ہے وہ لٹکا دیا گیا، کئی سال تک وہ سولی پہ لٹکا رہا حضرت زید بن علی کا جسم، 3 سے 4 سال تک۔ جب وہ خلیفہ مرا، نیا آیا تو پھر آپ کے بدن اقدس کو دفن کیا گیا۔ آل پاک کے ساتھ یہ ظلم کیے گئے، مولا کائنات
علیہ السلام آپ کے لیے ممبروں پر گالیاں دلوائی جاتی رہی، یہ سلسلہ رہا. جی ٹھیک ہے. جی اور یہ گالیاں یہ نہیں تھی جی سیاسی تنقید، معاذ اللہ من ذالک. باقاعدہ روایات کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ یہ ہے کہ لعنت بھیجی جاتی تھی معاذ اللہ مولا کائنات پر. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے والد سے کہا بھی کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے والد نے کہا بھی جو اگر ہم مولا کائنات کی جو فضائل میں جانتا ہوں نا، اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ ہمیں چھوڑ کر ادھر چلے جائیں. یہ بغض اور حسد خاندان رسول کے خلاف، اس وجہ سے آل پاک کا ذکر نہیں کرنے دیتے تھے. آپ اس پہ غور کرو نا کہ تمہاری کتب حدیث کے اندر مولا کائنات سے کتنی مرویات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ نے 3 سے 4 سال جو ہے وہ اسلام کے پائے حضور کے حیات مبارکہ میں، ظاہری حیات مبارکہ میں. مولا کائنات بچپن سے حضور کی کاشانہ اقدس میں. جی جی ابو ہریرہ کی روایات بڑھ جاتی ہیں، مولا کائنات کی روایت تمہاری کتابوں میں گھٹ جاتی ہے. کیوں؟ جی. اور حضرت ابو ہریرہ کے لیے نہیں کہا کہ نمانا مدینۃ العلم و ابو ہریرہ تھا بابوہا، یہ نہیں کہا. فرمایا نمانا مدینۃ العلم و علی بابوہا. جی کوئی شہر کے لیے رستہ دروازہ ہوتا ہے یا وہ پچھواڑے سے آیا جاتا ہے؟ وقت البیوت من ابوابہا. رب فرما رہا ہے جی گھر آنا ہے تو دروازوں سے آؤ، جی. اور دروازہ علی ہے. جی جی لہذا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ محدثین کا عذر یہ ہے کہ چونکہ آل پاک کے ذکر سے وہ لوگ جو ہے وہ رکتے تھے، اس لیے محدثین جو ہے انہوں نے صلی اللہ تعالیٰ، اب یہ نہ کہ انہوں نے کہا بھئی تنہائی میں ہم پڑھیں تو آل پاک پہ ذکر کریں، لیکن لکھنے میں جو ہے نا وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ دیا. کیوں؟ ان کے ضرر سے بچنے کے لیے. اور یوں یہ مشہور ہو گیا، یہ ایک عذر ہو گیا. اور اس عذر کے اندر بھی غور کریں، یہ احتمال موجود ہے کہ انہوں نے چونکہ آل رسول نفس رسول کی مانند ہے تو علیہ میں ساری نیت کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. علیہ میں آپ کی بھی نیت کر لی، آپ کی آل پاک کی بھی نیت کر لی. ادھر عذر صحیح بھی موجود ہے کیونکہ بنو امیہ پسند نہیں کرتے آل پاک کے ذکر کو. اب تم آل پاک کے ذکر کرو گے، حکومت ہے ان کی، وہ تمہارے اس دینی کام کو روک دیں گے. اس لیے محدثین نے کیا کیا؟ محدثین نے آل پاک کا ظاہری طور پر ذکر چھوڑ دیا درود پاک میں. ٹھیک ہے، بنو امیہ سے ہو سکتا تو نماز میں صرف نکلوا دیتے، نکلوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ محدثین کا عذر تھا. تو تمہارا کیا عذر ہے؟ تمہارا کیا عذر؟ تم کیوں نہیں بھیجتے ہو آل پاک پہ درود؟ تم کیوں چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہو آل پاک پہ نہ بھیجا جائے؟ تو تبھی کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے، بنو امیہ کے ٹکڑے مل رہے تو جبھی نا، ورنہ ایسے تو کوئی نہیں کہے گا. آل پاک کو کوئی کیوں چھوڑے گا؟ بات سمجھے؟ تو بہرحال بات طویل ہو گئی. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، آل و اصحاب پر درود کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ نعمت شریعت، نعمت قرآن، نعمت دین یہ ان کے واسطے سے ہم تک پہنچا. اور بالخصوص آل پاک پہ اس لیے کہ حضور پر درود تام ہی تب ہوتا ہے جب آل پہ بھیجا جائے. اور یہ خود حضور نے ہم کو بتایا. رہا یہ عذر کہ محدثین، تو محدثین کا یہ عذر ہے کہ چونکہ دور بنو امیہ میں وہ چاہتے ہی نہیں تھے آل پاک کا ذکر کیا جائے. اس لیے محدثین کیا ہے، انہوں نے لفظوں میں بھلے ذکر ہٹایا، لیکن ہم ان کے بارے میں یہ خوشگمان ہیں کہ وہ ان بنو امیہ کے ضرر سے جہاں بچ پاتے تھے وہ آل پاک پر ضرور درود بھیجتے ہوں گے. اور اس میں بھی جہاں پر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں گے تو اس میں نیت آل پاک کی کرتے ہوں گے. ورنہ ہم ان عظیم بزرگوں سے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک حکم شرعی جو شرع شریف سے صراحتاً ثابت ہے اس کو ایسے اجماعی طور پر وہ چھوڑ دیں. یہ ہمیں ان سے گمان نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں خوش گمان ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ وجہ ہے کہ آل پاک پر درود پاک بھیجا مصنف رحمہ اللہ. اب یہ متن کا خلاصہ ہو گیا. اب آتے شرح کی طرف. ماتن نے کہا وعلی آلہ،
آل ہی میں آل مضاف ہی کی جانب ہی کا مرجع تو ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آل بنا کس سے ہے، اس کے معنی کی تحقیق کیا ہے؟ جی شارح کہہ رہے ہیں کہ آل کی اصل ہے اہل. آل کی اصل کیا ہے؟ اہل. اہل. غور کریں، آل کی اصل میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ کہ آل کی جو اصل ہے وہ اول ہے. اول کالا والا قانون لگا تو اول سے آل بن گیا. جی جیسے قوالا سے کالا بن گیا، جی ایسے اول سے آل بن گیا. جی دوسری رائے یہ کہ اس کی اصل ہے اہل. جی ہاں کو خلاف کیا حمزہ بنایا اہل. جی ٹھیک ہے. اب حمزہ ساکنہ اس کے ماقبل حمزہ متحرکہ اسی کلمہ میں حمزہ ساکنہ کو الف سے بدلنا واجب، ماقبل حرکت معاف کر فعلت سے بدلنا واجب، تو اعل سے آل بن گیا. جی یہ دو مذہب ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. جی شارح کا مختار یہ ہے کہ اس کی اصل اہل ہے، جی اول نہیں ہے. جی جی توجہ ہے آپ کی. جی تو ہم نے پوچھا شارح سے بھی دلیل کیا ہے کہ اس کی اصل اہل ہے. اس نے کہا کہ تصغیر کلمات کو اصل کی جانب لوٹا دیتی ہے. جی آل کی تصغیر اوہیل آتی ہے. آل کی تصغیر ہے اوہیل آتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی اصل اہل تھی نہ کہ اول. اگر اس کی اصل اول ہوتی تو اس کی تصغیر اوہیل آتی. جی نہیں سمجھے؟ جی دوبارہ سمجھیں. مصنف نے آل پہ درود پاک بھیجا تو آل کی اصل کیا ہے؟ اس میں دو رائے ہیں. جی. ایک یہ کہ اس کی اصل اول ہے، ایک یہ کہ اس کی اصل اہل ہے. جی جو کہتے ہیں اول ہے وہ کہتے ہیں کالا والا کروں لگا تو اول سے آل بن گیا. جی جو کہتے ہیں اس کی اصل اہل ہے وہ کہتے ہیں ہاں کو خلاف کیا حمزہ سے بدلا، ایسے ہو جاتا ہے. جی ما ان اصل میں تھا ما ہن. جی ما ہن تو ہاں سے حمزہ ما ان، اس لیے جمع میا ہن آتی ہے. جی میا ہن. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں اہل تو حمزہ ہاں کو خلاف کیا حمزہ سے بدلا تو اہل سے اعل. جی اب حمزہ ساکنہ ماقبل حمزہ متحرکہ اسی کلمہ میں تو اعل سے آل بن گیا. توجہ ہے. جی شارح کا مختار یہ کہ اس کی اصل کیا تھی؟ اس کی اصل اہل تھی. ٹھیک ہو گیا. جی ہم نے شارح سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل ہے تصغیر، کیونکہ تصغیر کلمات کو اصل کی جانب لوٹا دیتی ہے. جی. اس کی تصغیر آتی ہے اوہیل. اگر اس کی اصل اول ہوتی تو تصغیر آتی اوہیل. اس کی تصغیر آتی اوہیل. جی دلیل اس بات کی کہ اصل میں اہل تھا. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی. مانا کرو. اس کی اصل اس کی اصل اہل ہے. اہل ہے. دلیل اوہیل کی اوہیل کی دلیل سے. توجہ ہے. جی اصل اس کی اہل ہے، اوہیل اس پر دلیل ہے. لیکن غور کرنا، جب اہل سے آل بن گیا لفظی فرق کے ساتھ ساتھ کچھ معنوی فرق بھی آ گیا. توجہ ہے. جی غور کرنا. آل کی اصل اہل ہے، لیکن اہل سے جب آل بن گیا تو لفظی فرق کے ساتھ ساتھ کچھ معنوی فرق بھی آ گیا. جی وہ کیا؟ غور کریں. ایک چیز کہ اہل کی اضافت جاندار اور بے جان سب کی جانب ہو سکتی ہے. جی یہاں سے نہ شروع کریں، دوبارہ سمجھیں. اہل کی اضافت ذات باری تعالیٰ کی جانب بھی ہو سکتی ہے اور مخلوق کی جانب بھی ہو سکتی ہے. اہل کی اضافت خالق کی جانب بھی ہو سکتی ہے، مخلوق کی جانب بھی. جی اہل کی اضافت مخلوق کی جانب ہو سکتی ہے، خالق کی جانب نہیں. جی اہل اللہ کہہ سکتے ہو، معاذ اللہ آل اللہ نہیں کہہ سکتے. جی ٹھیک ہے. دوسرا فرق، اہل کی اضافت جاندار کی بھی طرف بھی ہو سکتی ہے، بے جان کی طرف بھی ہو سکتی ہے. جی اہل کی اضافت جاندار کی طرف ہو سکتی ہے، بے جان کی طرف نہیں. جی اہل الدار، اہل البلد. جی اہل الدار اور اہل البلد نہیں کہہ سکتے. جی نہیں سمجھو؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی دوسرا فرق. تیسرا فرق یہ کہ آل اور اہل، اہل کی اضافت ذی شرف کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور غیر ذی شرف کی طرف بھی ہو سکتی ہے. اہل کی اور آل کی فقط ذی شرف کی طرف ہوتی ہے، چاہے شرف دینی ہو یا دنیاوی ہو، حقیقی ہو یا باطنی ہو، یا فقط ظاہری ہو. آل کی اضافت کے لیے ذی شرف ہونا ضروری ہے. جی اہل کی اضافت وہ
जानवरों की जानिब भी हो सकती है। जी समझे बात नहीं? जी आप कह सकते हो आले हज्जाम, लेकिन आले हज्जाम नहीं हो सकता। जी बात समझे नहीं? जी ये 3 फर्क है। इसमें से तीसरा इससे जिक्र किया गुस्सा इस्तेमालु फिल अशराफ। जी तो जो है दोबारा जी। सुनिए तो से आल की असल थी आहल। आल की असल क्या थी? अहल। जब इसको आल से आल बनाया तो लफ्ज़न फ़र्क आया, मानन भी आ गया। जी मैंने 3 फ़रूक बताए। आहल की इजाफत खालिक और मखलूक दोनों की तरफ हो सकती है। जी आल की फ़कत मखलूक की तरफ, खालिक की जल्ला वाला की जानिब नहीं। नहीं आहल की इजाफत जानदार बेजान सब की तरफ, जी आल की इजाफत फ़कत जानदार की तरफ। जी आहल की इजाफत जी शरफ गैर जी शरफ सब की जानिब, आल की इजाफत फ़कत जी शरफ की जानिब। जी बात समझे नहीं? जी। ये जो तीसरा फ़र्क है ये इसने बताया है, बाकी नहीं बताया। जी माना खास किया गया, खास किया गया। इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल। इसका आल का जी अशराफ में, अशराफ में। वो जो है जी अशराफ से मुराद है जी शरफ। जी अशराफ से क्या मुराद है? जी शरफ। और ये भी हो सकता है अशराफ से मुराद हो शरीफ की जमा। शरीफ कौन है? तो जो है नवाज शरीफ शरीफ नहीं है, ठीक है ना? जी हम जिसे बर्रे सगीर में हम लोग पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान वाले, हम जिसे सैयद कहते हैं वो आले अरब उसे शरीफ कहते हैं। जी मीर सैयद शरीफ जुरजानी शरीफ ये सैयद है, जी ठीक है ना? ये फारसी वाले इसे मीर बोलते हैं, मीर, ठीक है? जी। हम लोग सैयद बोलते हैं, आले अरब शरीफ बोलते हैं। बात समझे? जी तो शारे का मकसद ये भी हो सकता है खुस्सा इस्तेमाल फिल अशराफ, यानी आल का जो इस्तेमाल है वो सादात के साथ खास है। जी तो जो है नहीं, जी तो जो है, जी लेकिन ये ज़हन में रखें, ये माना अगर हो तो फिर आले रसूल का इस्तेमाल होगा। मुतलक आल तो फ़कत सादात के लिए नहीं बोला जाता ना, किसी और की भी आल हो सकती है। जी बात समझे नहीं समझे? जी। दोबारा समझे तवज्जो से। मैंने आपको बताया कि खुस्सा इस्तेमाल फिल अशराफ, ये तीसरे फ़र्क की तरफ इशारा किया कि आल का इस्तेमाल फ़कत जी शरफ लोगों में होता है, गैर जी शरफ में नहीं। आल का इस्तेमाल हर एक में है, जी ठीक है? जी अशराफ शरीफ की जमा भी हो सकती है। शरीफ के माना क्या? जिसे आप सैयद कहते हैं, मीर, सैयद, शरीफ। समझे बात को? जी। हम जिसे सैयद कहते हैं मौला कायनात की और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपकी जो औलाद है जी हसनैन करीमैन से, वो क्या है? उन्हें हम सैयद कहते हैं। बाकी जो हाशमी है वो ख़ानदान रसूल तो हैं, हमारी नज़र में सैयद नहीं है, हमारे उर्फ में वो सैयद नहीं है, औलाद रसूल नहीं है। जी सैयद के माने औलाद रसूल, समझे बात को? जी तो औलाद रसूल ये सादात हैं हमारे उर्फ में, ये सैयद है। तो आले अरब उन्हें शरीफ कहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अशराफ हो शरीफ, यानी अशराफ में यानी शरीफ सादात में इसका इस्तेमाल फ़कत सैयदों में है। ज़हन में रखें, ये तब होगा जब आल से मुराद आले रसूल हो। जी मुतलक आल हो तो फिर ये तवजीह नहीं हो पाएगी। जी। लिहाजा बेहतर तवजीह वो है जो पहले कहा कि ये तीसरा फ़र्क बयान किया। अशराफ से मुराद जी शरफ लोग, सादात नहीं, जी शरफ लोग। जी इतनी बात आप समझे नहीं समझे? जी और ठीक हो गया? जी शाह जी आपकी बात हो रही है और आपकी तवज्जो नहीं है जी, गौर करें। तो सुमरो ने जी कहा है, तो न्यू सैयद तवज्जो करें। तो अब सवाल ये कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आल कौन है? ज़हन में रखें, एक राय ये है, हमारे उलमा कहते हैं भाई आल से मुराद हर पैरोकार, आल से मुराद हर पैरोकार हर पैरोकार, हुजूर का हर पैरोकार वो क्या है? वो आल है, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है, आल का इतलाक पैरोकारों पर होता है। जी आल का इतलाक पैरोकारों पर होता है, समझे बात को? जी लेकिन ज़हन में रखें, दुरूद पाक में जिस आल का जिक्र है वो हर पैरोकार नहीं है। वो हुजूर सैयद आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी नस्बी औलाद है, आपकी नस्बी औलाद है, आपके सारे पैरोकार नहीं हैं।
جی سمجھے بات کو؟ جی آپ کے سارے پیروکار نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ پیروکاروں کو آل میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سلسلے میں ایک روایت کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، وہ سند کے اعتبار سے بالکل غیر معتبر ہے کہ بھئی جو بھی نیکوکار ہے اور جو بھی فلاں فلاں ہے تو وہ میری آل میں داخل ہے، یہ سند کے اعتبار سے بالکل حجت نہیں بن سکتی، اس لائق نہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ سمجھے بات؟ جی یہ بات ذہن میں رکھیں، آل سے مراد کیا ہے؟ آل سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد پاک ہے، جی آپ کا خاندان پاک ہے، بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ آپ کی اولاد پاک ہے، یہ آل ہے آپ کی، یہ درود پاک میں ملحوظ ہے، یہ درود پاک میں مراد ہے، بات سمجھے نہیں؟ جی آپ غور کریے کہ آپ جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے دلائل اور بھی ہیں، میں صرف ایک کی طرف اشارہ کر کے بات آگے چلا دوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب قرآن عظیم میں اس کو تلاش کرو تو حضور سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا، جی جہاں پر حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، جی اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، رحمت یہ درود پاک ہو گیا، جی صلی برکتیں وبارک علی محمد وعلی آل محمد جی انہو حمید مجید، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات پر توجہ کریں، حضور نے جہاں سے لیا اس درود پاک میں جس آیہ مقدسہ کی طرف اشارہ کیا، جی اس آیہ مقدسہ میں آل بیت کا ذکر ہے، تمام پیروکاروں کا ذکر نہیں ہے، جی حضرت ابراہیم کے آل بیت کا ذکر ہے۔ جی تو جب حضرت ابراہیم کے آل بیت کو سامنے رکھ کر حضور اپنی آل کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر حضور کی آل سے مراد حضور کے آل بیت ہیں، ہر حضور کا پیروکار نہیں ہے، جی بات سمجھے؟ جی اور اگر ہر حضور کا پیروکار ہے تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے صحابہ کرام وہ تخصیص بعد از تعمیم کا قول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ آل پاک سے مراد حضور کی اولاد پاک ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی یہ جو ہے چونکہ شارع ہے شیعہ، اس نے کہا آل النبی اطرت المعصومون، یہ اطرت کی معصومیت کے قائل ہیں، ہم اطرت کی معصومیت کے قائل نہیں ہیں، ہم انبیاء کرام علی نبی علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سے کسی کو معصوم نہیں مانتے، اصطلاحی اور مخصوص معنی کے لحاظ سے، جی ٹھیک ہے؟ جی اس نے معصوم کا اپنی فکر اور اپنی رائے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ جی